ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق پہلے باب کی 12 تا 15 آیات مقدسہ۔ اور روح نے فی الفور اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن شیطان سے آزمایا گیا، اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی، اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ روزوں کے شروع میں خداوند یسوع مسیح کو روح ریگستان میں لے جاتا ہے، اور آج ہم سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح روزہ رکھتا ہے، دعا کرتا ہے، اور ہمیں ایک نمونہ دیتا ہے۔ پاپا اعظم نے اس سال ایک پیغام دیا ہے جس میں اس نے یہ بیان کیا ہے کہ ریگستان کی کیا اہمیت ہے۔ پرانے عہد نامے میں جب اسرائیلی قوم مصر کی غلامی میں تھے تو وہ چیخ رہی تھی، وہاں سے دعا کر رہے تھے، اور بڑے سالوں کے لیے ترس رہے تھے کہ ان کو رہائی ملے۔ بہت لمبا عرصہ گزر گیا، 430 سال کے لیے وہ مصر کی غلامی میں تھے، اور جب مصر کی غلامی سے رہائی حاصل کی تو موسیٰ ان کو ریگستان میں لے گیا، موعودہ زمین کی طرف سفر کرنے کے لیے۔ وہ بھی ایک بہت لمبا سفر تھا، 40 سال کا سفر تھا، اور لوگ پریشان بھی ہوتے تھے، کبھی کبھار بڑے وفادار ہوتے تھے، کبھی کبھار موسیٰ سے چیخ رہے تھے، موسیٰ پر اعتراض کرتے تھے، موسیٰ پر کڑکڑاتے تھے، لیکن موسیٰ بڑی فرمانبرداری کے ساتھ خداوند کے پاس جاتا رہا، مانگتا رہا، ملتا رہا، لوگوں کو دیتا رہا۔ ضروری بات یہ ہے کہ خدا نے لوگوں کی طرف دیکھا، ان کی پکاریں سنی، ان پر ترس کھایا، اور آخرکار ان کو رہائی بخشی۔ ایک سلسلہ تھا دیکھنے کا، سننے کا، آگے ترس کھانے کا، اور بیابان میں ان کو لے جانے کا، اور بیابان میں پھر روٹی کھلانے کا، پانی پلانے کا، ہدایت دینے کا، احکامات دینے کا، اور ان کو موعودہ زمین تک لے جانے کا۔ موسیٰ کامیاب نہیں ہوا کہ ان کو موعودہ زمین تک لے کر نہیں پہنچ سکا، لیکن موعودہ زمین کو دیکھا اس نے اپنی آنکھوں سے، لیکن اس سے پہلے وفات پا گئے۔ خداوند یسوع مسیح نہ صرف روزہ رکھتا ہے، لیکن ریگستان میں جنگلی جانور بھی تھے بہت زیادہ، اور خداوند یسوع مسیح بڑی ہمت کے ساتھ وہاں زندگی بسر کرتا رہا، اور وہ بھی 40 دن اور رات وہاں روزہ رکھتا ہے، اور ہمیں ایک نمونہ دیتا ہے دعا کا، روزے کا، اور لوگوں پر ترس کھانے کا۔ آج بھی ہماری ذمہ داری ہے ان ایام میں کہ ہم دعا کریں، روزہ رکھیں، اور خیرات کے کام کریں۔ ان ایام میں ہم اس طرح کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمت دے، ہمیں فضل بخشے کہ ہم یہ کر سکیں، اور ان روزوں میں دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ مانگتے ہیں مسیح خداوند کے وسیلے سے۔